کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آسمان خاموش نہ رہ سکا ہو، کہ زمین نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہو؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا اور پانی ان دونوں کے درمیان دیوار بن گیا؟ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ اللہ کے صبر، انسان کی ضد اور اس فیصلے کی داستان ہے جو صدیوں کے انکار کے بعد آیا۔ انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں جب زمین پر نسل انسانی پھیل چکی تھی، تو ایک ایسا وقت آیا جب اللہ کی توحید بھلا دی گئی، شرک عام ہو گیا، گناہ فخر بن گیا اور حق سننا بوجھ سمجھا جانے لگا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم کے مطابق یہ وہ پہلے رسول تھے جنہیں ایک پوری قوم کی طرف بھیجا گیا۔ سورۃ النوح ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کہانی صرف چند سالوں کی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ایک جدوجہد ہے۔ منظر اول، نیکی سے شرک تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک اور صالح لوگ گزرے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی یاد میں نشانیاں بنا لو۔ قرآن کریم سورۃ نوح میں 5 بتوں کے نام واضح طور پر بیان کرتا ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ نشانیاں رفتہ رفتہ عبادت میں بدل گئیں اور یوں شرک نے دلوں میں جگہ بنا لی۔ منظر دوم، ایک نبی ایک پیغام۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، کوئی لشکر نہیں، کوئی طاقت نہیں، صرف اللہ کا حکم۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ نوح میں خود حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی آتا ہے کہ انہوں نے دن میں بھی پکارا، رات میں بھی، علانیہ بھی اور چھپ کر بھی، لیکن قوم کا رد عمل انکار، تمسخر اور تکبر۔ قرآن کریم سورۃ العنکبوت میں بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے۔ یہ صرف وقت نہیں تھا، یہ صبر کی انتہا تھی۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑوں سے چہرے چھپا لیتے، سچ سننے سے بھاگتے۔ حضرت نوح اللہ سے فریاد کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ نوح میں مذکور ہے: اے میرے رب، میری پکار سے وہ اور زیادہ دور ہو گئے۔ منظر چہارم، سرداروں کا انکار۔ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم سورۃ ہود کے مطابق وہ کہتے تھے، ہم تمہیں اپنے جیسے ایک انسان کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ انہیں غرور تھا اپنی طاقت پر، اپنے مال پر اور اپنے پیروکاروں پر۔ حق ان کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ منظر پنجم، کشتی کا اعلان۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ سورۃ ہود کے مطابق اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہ مہلت کا خاتمہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، خشکی پر، بارش کے بغیر۔ لوگ ہنستے تھے، طنز کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے۔ منظر ششم، آخری دعوت۔ کشتی بنتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام آخری لمحے تک دعوت دیتے رہے۔ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا محفوظ ہے جس میں وہ کہتے ہیں، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ انصاف کی فریاد تھی۔ منظر ہفتم، آسمان اور زمین کا ٹکراؤ۔ پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ تھا۔ قرآن کریم سورۃ القمر میں بیان کرتا ہے کہ آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے گئے اور
और जमीन से चश्मे उबल पड़े। ये एक सिमत से नहीं था, ये हर तरफ से था। पहाड़ डूब गए, घर बह गए और चीखें पानी में गुम हो गईं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उनमें शामिल था। सूरत हूद में वो दर्दनाक मंजर बयान हुआ है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पुकारते हैं, बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ। लेकिन जवाब आया, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा। और फिर एक मौज बाप और बेटे के दरमियान आ गई। मंजर हश्तम, नजात और खामोशी। कश्ती अल्लाह के हुक्म से पानी पर चलती रही। सूरत हूद में जिक्र आता है कि आखिरकार कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। पानी उतर गया, दुनिया खामोश हो गई। जो बचे वो ईमान वाले थे। तूफान थमा, कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, जैसा कि सूरत हूद में बयान हुआ है। दुनिया नई थी लेकिन सबक पुराना। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह का अजाब अचानक नहीं आता, वो मोहलत देता है, लंबा इंतजार करता है, नबी भेजता है, दलाइल देता है। लेकिन जब हक को जानबूझकर रद्द किया जाए, जब तकब्बुर हिदायत पर गालिब आ जाए, तो फिर अंजाम कौम नूह जैसा होता है। आज का इंसान भी इसी मोड़ पर खड़ा है। फर्क सिर्फ ये है कि कश्ती अब लकड़ी की नहीं, कश्ती है कुरान, कश्ती है सुन्नत। सवाल ये नहीं कि तूफान आएगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम कश्ती में हैं। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता सया हो जाता है, खामोशी, और एक आखिरी जुमला गूंजता है, बेशक इसमें निशानियां हैं मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते।